बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि सियासत जो है वो मुमकिनात और इम्कानात का खेल है, और सियासतदानों पर छोड़ दी जाए तो वो इस खेल को बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती समझ लीजिए वो ये है कि कभी सियासत के खेल को आमिर फौजी हुक्मरान अपने हाथ में ले लेते हैं, कभी जज साहिबान अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन सियासत के खेल में आप सियासतदानों को मात नहीं दे सकते। हाँ, वक्ती तौर पर आप उनको दीवार के साथ लगा सकते हैं, पीछे धकेल सकते हैं या देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी तारीख़ ने हमें बताया है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि सियासतदान जो है वो बाजी हमेशा एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ही जीती है। इस मुल्क में बड़े बड़े ताकतवर किस्म के आमिर हुक्मरान आए गए, और लेकिन सियासतदान जो है वो अपनी सियासी बिसात अच्छे तरीके से खेलते हैं। अभी आज ही देखिए कि 2 रोज़ पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी का गुमान में भी नहीं होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यानी हम सब के चाचू वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे, और एतमाद के वोट में उन्हें 180 अरकान कौमी असम्बली का एतमाद हासिल होगा, जबकि उन्होंने 10 अप्रैल 2022 को या 11 अप्रैल 2022 को एतमाद का वोट कौमी असम्बली से हासिल किया था। तो उस वक्त जिन अरकान ने उन पर एतमाद का इजहार किया था उनकी तादाद 174 थी। लेकिन आज उनके हक़ में जो वोट आए वो 180। मामला क्या था? अब ये करारदाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश की, यानी कि हम कौमी असम्बली वज़ीर आज़म पर अपने एतमाद का इजहार करते हैं। एक अच्छी मूव थी, लेकिन यह है कि ये मूव पेश करने की, मूव सामने लाने की वजह क्या थी, वजूहात क्या थी, उस हवाले से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि जिस दिन ये होता है ना मुतालबा ज़र या मिनी बजट, ये जब भी हुकूमत वक्त कौमी असम्बली के सामने रखती है कि जनाब हमने ये इतने पैसे बजट से ज़्यादा किसी जगह खर्च करने हैं तो वो आप इनकी मंजूरी दे दें, तो इस मरतबा ज़ाहिर है कौमी असम्बली ने ये मंजूरी नहीं देनी थी। तो मंजूरी नहीं जब देनी थी तो वो जो मनी बिल यानी वो 21 अरब रुपया जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक स्टेट बैंक ने देना था, उन्होंने कहा जी कि नथिंग डूइंग, आप नहीं दे सकते, ये तो हमारा इस्तेकाक है। उसके बाद अगर आपको याद हो तो वो जो हमारे 2 जज साहिबान हैं, माशाल्लाह बड़ी इज़्ज़त कमाई है उन्होंने गुज़श्ता 1-2 सालों में, और उन्होंने कहा कि जनाब इसका मतलब ये है कि आप हमें उस तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कौमी असम्बली को आप पर एतमाद नहीं रहा। फिर वो अदलिया के एक और दानी या बानी हाथ हैं, वो उनका नाम है शेख रशीद अहमद। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि जनाब ये तो वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ख़त्म कर चुका है, क्योंकि कौमी असम्बली ने तो इसके वो जो मनी बिल था उसको नामंजूर कर दिया। आपको याद हो 6 अगस्त 2021 को इमरान खान ने, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, वो जब वो सेनेट में वो यूसुफ रज़ा गिलानी वाले मामले पर जब शिकस्त हो गई थी इनके उम्मीदवार को, हफीज़ शेख को, जो इनके वज़ीर ख़जाना थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीत गए थे, तो उससे अगले दिन या एक दिन बाद, ये शायद 4 मार्च की बात है, तो 6 मार्च 2021 को इसी तरह का एक एतमाद का वोट उस वक्त के
وزیر اعظم عمران خان نے بھی لیا تھا. حالانکہ اس اعتماد کے ووٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو رات کو کنٹینروں میں رکھا گیا, زبردستی گھروں سے بلایا گیا, اور اگر آپ کو یاد ہو مرحوم عامر لیاقت نے بھی کہا تھا کہ ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں, بلوائے گئے, اور بہت سے معاملات تھے. لیکن اس وقت بھی جو ضرورت تھی وہ 172 ارکان کی اسمبلی میں وہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے میجارٹی شو کرنے کے لیے. تو اس وقت عمران خان کو 178 ارکان کی یعنی حمایت حاصل تھی جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا 6 مارچ 2021 کو. اب جب کہ چاچو جی یعنی شہباز شریف صاحب نے یہ اعتماد کا ووٹ حاصل کیا ہے, تو آج 27 اپریل 2023, تو ان کو 180 ووٹ ملے. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان کی حیثیت ترکیبی کیا ہے, اس میں کس کس نے ان کو ووٹ دیا, کس کس نے نہیں دیا. لیکن ایک بات واضح ہے کہ اس کے بعد جو چاچو کی تقریر تھی چاچو صاحب کی, انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جی ہم وہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو نہیں مانتے. اور پتہ ہے کہ اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے تو وہ دن وہ وقت آپ لکھ لیجئے گا یہ اپنے پاس, وہ دن وہ وقت دور نہیں جب یہی قومی اسمبلی, اس کی استحقاق کمیٹی, چیف جسٹس کو یا ان کے دیگر جو برادران یوسف ہیں یا برادران جج ہیں, ان کو جب قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح کرنے پر اپنے پاس بلائے گی. وہ دن دور نہیں ہے. اور وہ لوگ جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہماری جو قومی اسمبلی یا ہماری جو پارلیمان ہے, جو پارلیمنٹ ہے, اس کی استحقاق کمیٹی کے پاس بڑے اختیارات ہیں. اور آج سے نہیں ہے, جب سے 73 کا آئین بنا ہے وہ کسی شخص کو بھی طلب کر سکتی ہے, چاہے وہ صدر پاکستان کیوں نہ ہو. اور جب وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو بلا کر پارلیمنٹ میں بلا کر ان سے جواب طلبی کریں گے کہ جناب آپ نے یہ حرکات فرمائی ہیں یا کرتوت فرمائے ہیں, تو اس کا جواب دیں, بیکاز یو آر پبلک سرونٹ. اب یہ بات ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا, سوچئے گا. everybody in Pakistan who draws his salary from the coffers of the state of Pakistan, یعنی ایسا کوئی بھی شخص, چاہے وہ پی این چپڑاسی ہو, چیف جسٹس آف پاکستان ہو, یا وہ پاکستان کی کسی مسلح فوج کا سربراہ کیوں نہ ہو, جو بھی شخص حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کے خزانے سے تنخواہ لیتا ہے وہ ریاست پاکستان کا ملازم ہے. یعنی حکومت پاکستان ریاست پاکستان کا ملازم ہے, چاہے وہ چیف جسٹس ہو, چاہے وہ جج صاحبان ہو, چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ملازم ہے. ہی از اے پبلک سرونٹ ویدر ہی از اے جج اور بیوروکریٹ. ویئر جو پارلیمان مجلس شورا کے جو ارکان ہیں, دے آر ریپرزینٹیٹیوز آف دی پیپل, جن کو آئین پاکستان نے یہ کہا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی, نیچے پارلیمان میں جو بھی اختیارات ہیں وہ عوامی نمائندوں کے, عوامی نمائندے آپ کے سینیٹرز, آپ کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لوگ جو ممبران ہوتے ہیں. اب یہ چیز سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں, نہ کوئی بڑے ارسطو ہونے کی ضرورت ہے. لہٰذا پوری دنیا میں یہ اسٹیبلش فیکٹ کہ عوام کے نمائندوں کی جو طاقت ہے وہ بہرحال ان لوگوں سے اوپر ہے. جو عوام کے نمائندے آئین بناتے ہیں, آئین کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس کی, لیکن کسی حد تک سپریم کورٹ یا ان ممالک کے جو سپریم کورٹس یا ہائر کورٹس ہوتی ہیں ان کو ایک دی جاتی ہے کہ جناب ہاں آپ تشریح کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو عدالتوں نے تشریحیں بھی کیسی کی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, وہ 2010 یا 11 میں جب وہ ایک
یہی ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے آئی تو انہوں نے کہا ہم یہ جو 18ویں ترمیم ہم ختم کر دیں گے. پھر ہمارے ججوں نے تشریح آئین کی کیسی کی. یہ جو 63A ہے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہمارے آئین کا. پھر ہمارے جج ہی تھے، سپریم کورٹ کے جج تھے، جنہوں نے ایک آمر کو کہا کہ 3 سال تک آئین کے ساتھ جو مرضی ہے کرو. لوگ کہتے ہیں کھلواڑ، میں کہتا ہوں بلاتکار. ہمارے سپریم کورٹ کے اس وقت کے معزز ججوں نے اس وقت کے آمر پرویز مشرف کو یہ اختیار دیا کہ تم اس آئین کے ساتھ 3 سال تک جو بلاتکار اب آپ سمجھتے ہیں کر سکتے ہو کرو، کوئی تم سے پوچھے گا نہیں. پھر اس کے بعد اسی سپریم کورٹ نے کیا کیا، یہ کہ جناب ووٹ آپ ڈالیں کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ فارغ بھی. یعنی گناہ آپ نے کیا نہیں، سزا بھی آپ کو ملے گی، یا گناہ آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا. اسی طرح ابھی کیا کہ جناب وہ آپ نے الیکشن ہر حال میں کروانے ہیں. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایسی صورت میں جب آپ نے کوئی عمل کیا نہیں، پریمپٹیو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، پریمپٹیو کیا ہوتی ہے آپ کو یاد ہے؟ وہ عراق میں اس نے امریکہ نے ایک پریمپٹیو اسٹرائک کی تھی. ہمیں اس سے خطرہ ہے، میسو اپنا وہ کیا کہتے ہیں، ماس ڈسٹرکشن، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. پھر جی افغانستان سے یہی سارا کچھ کر رہی ہے ہماری سپریم کورٹ. تو اب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے تھم نیل پر دیکھا ہوگا، ان لوگوں کو اب آرام آ جانا چاہیے کہ ہونا آرام ہے. اور آپ یقین کیجیے پاکستان میں تیسری مرتبہ یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ پاکستان میں اگر سیاست کرنی ہے تو سیاستدانوں سے سیکھیں. ڈونٹ گو ٹو دیئر ڈومین. وہ آپ کی ویکنس ہو جائے گی. جب آپ کسی کے اپنے ڈومین میں جا کر اس کی سٹرانگ پوائنٹ پہ جب آپ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شکست ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے کر پھر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. یہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، میں پہاڑی علاقے کا رہنے والا انسان ہوں، مجھ سے بہتر پہاڑ کے لوگ تو پہاڑی علاقے پہ جا سکتے ہیں، چڑھ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں. لیکن ایک صحرائی علاقے کا بندہ وہ آئے اور وہ کہے کہ وہ میرے ساتھ ریس لگا سکتا ہے یا چڑھ سکتا ہے پہاڑ پہ. نہیں، سیاستدانوں کے ڈومین میں جب آپ جا کر گیم کھیلیں گے، اپنی ساسوں کے ذریعے، اپنی بھابھیوں کے ذریعے، اپنی بیٹیوں کے ذریعے آپ ہاریں گے. جب آپ کسی کے سٹرانگ ہولڈ میں جا کر اب آپ اس سے نبرد آزما ہوں گے یا اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہیں، آپ ناکام ہوں گے. لہذا جب بھی جج سیاستدانوں کے اکھاڑے کھلاڑے میں جا کر وہ انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے، اینڈ وائس ورسا. تو میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہونا آرام ہے اور کافی آرام ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا یہ جتنے بھی معاملات آپ کو الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اپنا حافظ صاحب کو کیا نام ہے ان کا، حافظ عاصم منیر صاحب، یہ چین کے دورے سے واپس آ جائیں، معاملات ذرا سیٹل ڈاؤن ہونے دیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ستِ خیرہ. نہ انتخابات 14 مئی کو ہوں گے اور میری معلومات کے مطابق نہ 8 اکتوبر کو ہوں گے. جی ہاں، دیکھیے اور انتظار کیجیے. لیکن بات وہی کہ ہونا آرام ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت.